لوگوں لوٹ آؤ، پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ سب سے پہلے ایک بات جان لیجئے کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ جی، جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کر بیٹھتا ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اب دور چلا گیا تو واپس پلٹ کے آنا بھی تو ہے، اللہ سے تو آپ بھاگ نہیں سکتے، یا اللہ کے علاوہ کسی کو پکڑ کر کسی کا سہارا لے نہیں سکتے، اللہ کی طرف پلٹ کر آنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو سمپل سی زبان میں اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ توبہ۔ توبہ کا معنی ہے پلٹنا۔ چلیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اختصار کے ساتھ اس کا تعارف کر دیتا ہوں۔ عربی زبان میں آبا یعوب اوبن اور تابا یتوب توبن ایک ہی ہم معنی لفظ ہے، جس کے معنی ہے پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ تو تابا یتوب توبن سے توبتن کا لفظ آیا ہے۔ کیا ہے؟ تابا یتوب توبن و توبتن، یعنی یہ توبہ کیا معنی ہوا؟ پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ اصطلاحی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف پھیر لیا تھا، کسی شخص نے اپنا رخ اللہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف پھیر لیا تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود، مطلوب اور محبوب حقیقی بنانے کے بجائے کسی اور کو اس مقام پر رکھ دیا تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پابندی کرنے کے بجائے اپنے نفس کی یا ماحول کی پابندی کو لازم کر لیا تھا، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ پلٹے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، لوٹے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک جملہ نقل فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک جملہ نقل فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ پلٹنا یا اللہ کی طرف لوٹ آنا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بے شک میں نے اپنے چہرے کو وجہی للذی فطر السماوات والارض خالص کر کے، یکسو ہو کر کے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے، الذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمان اور زمین کو تو پیدا کیا۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر لیا۔ آپ پلٹ آئے، آپ کیا کریں؟ پلٹ آئے نیکی سے، یعنی برائی سے نیکی کی طرف پلٹ آنا، معصیت سے، گناہ سے نیکی کی طرف پلٹ آنا، یہی توبہ ہے، یا اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں آؤ، پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ برادران اسلام، انسان دنیاوی زندگی کے فتنوں میں الجھ کر اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر، دیکھیے شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ نے کہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہارا
کھلا ہوا واضح دشمن ہے. دشمن کیوں نہ ہو, ایک دشمن کیا چاہتا ہے کہ جس سے دشمنی کی جا رہی ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے, یہ نہ چاہتا ہے. ایک دشمن اپنے دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, یہی نا. شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہا تھا کہ اللہ تو نے اس کو یعنی ابن آدم کو مجھ پر فضیلت دی, میں اس کو بہکاتا رہوں گا دائیں سے بائیں سے ہر جانب سے, ان کے آگے سے پیچھے سے اوپر ہر جانب سے آ کر کے ان کو میں بہکاتا رہوں گا, یہاں تک کہ میں سب کو اپنے ساتھ کیا کروں گا, جہنم میں لے جاؤں گا. تو یہ جو شیطان ہے نا, یہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس کو دشمن ہی مانو, دشمن ہی سمجھو, شیطان کی اتباع. تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر بسا اوقات انسان اپنے پروردگار سے بہت دور چلا جاتا ہے, بہت دور چلا جاتا ہے. میں نے اپنے اس جملے میں ایک لفظ استعمال کیا کہ دنیاوی زندگی کے فتنے. یہ دنیاوی زندگی کے فتنے چلیے ہم اختصار کے ساتھ جان لیتے ہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر انما اموالکم و اولادکم فتنہ کیا کہا ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. ایک انسان دنیا میں کس چیز کے لیے مرتا ہے, مال کے لیے, اولاد کے لیے, دو ہی چیز کے لیے مرتا ہے نا. کہنے کا مطلب مرنے کا مطلب یہ ہے کہ دو ہی چیزوں کے اندر ان کی رغبت ہوتی ہے, وہ دو ہی چیزوں کی پرواہ کرتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے جگہ جگہ میں کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ کیا ہے, فتنہ ہے. یہی ہماری دنیاوی زندگی کے فتنے ہیں. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر کہا ہے کہ فتنے سے کیا مراد ہے, فتنے سے کیا مراد ہے, کہا کہ ای اختبار و ابتلاء, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فتنہ ہے, مطلب ایک امتحان ہے اور آزمائش کا سامان ہے. کیا ہے, امتحان ہے, آزمائش کا سامان ہے. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و اولاد انسان کو دیا, یا مال و اولاد کے اندر انسان اتنی رغبت کیوں دکھاتا ہے, لیعلم, تاکہ اللہ جان لے, ممن یطیعہ, کہ کون اس کی اطاعت کرتا ہے اور کون اس کی, ومن یعصیہ, کون اس کی نافرمانی کرتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تفسیر کی ہے. تو یہ جو مال و اولاد کے فتنے ہیں, اس میں پڑھ کر کے بسا اوقات انسان اپنے پروردگار سے کیا ہو جاتا ہے, بہت دور چلا جاتا ہے. زندگی کی حقیقی مقاصد کو وہ فراموش کر کے اپنی مرضی اور منمانی کو ترجیح دیتا ہے. زندگی کی حقیقی مقاصد کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ذاریات کی ایک آیت میں ہمارے تمام بنی نوع انسان اور جن کو مخاطب کر کے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, صرف اپنی عبادت کے لیے. یہ ہمارا حقیقی مقصد ہے. بس اوقات لوگ کہتے ہیں ارے میں دنیا میں پیدا ہی کیوں ہو گیا, ہے نا, پریشان ہوتا ہے. تو یہ کہتا ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد حیات بیان کیا ہے. اللہ کی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو زندگی دی ہے, لیکن کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کمانے کے لیے بھی تو کہا ہے. ایک انسان اگر نہیں کمائے گا, کھائے گا نہیں, تو کیسے زندہ رہے گا. تو یہ ان سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت بنا دیا. اگر ہم اس طرح سے اٹھیں جس طرح سے اللہ کے رسول نے اٹھنے کا حکم دیا, تو وہ بھی عبادت. ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, ہم بسم اللہ کہہ لیے, ہمارا کھانا بھی عبادت. کھانے کے بعد اللہ کے رسول کا کیا جملہ ہے, جس شخص نے یہ کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ, جس نے کھانا کھایا, بسم اللہ کہہ کے کھانا کھایا, اور کھانے کے بعد یہ جملہ کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہمارا کھانا بھی عبادت, ہم کما رہے ہیں اللہ کے نام سے کما رہے ہیں, حلال کما رہے ہیں, ہمارا کمانا بھی. تو غرض یہ کہ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں, اگر
شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے، جس طریقے سے کرنے کے لیے کہا ہے، اگر ہم اس طریقے سے اس کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ کام بھی ہماری عبادت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں؟ 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت کر سکتے، یہاں تک کہ ایک مومن بندہ اگر سوتا بھی ہے تو سونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھ کے سونے کے لیے کہا، جن اذکار کو پڑھنے کے لیے کہا سونے کے لیے، سونے سے پہلے آپ سوئیں، ان اذکار کو پڑھ کر کے سوئیں، آپ کا سونا بھی عبادت جی، صرف عبادت نہیں۔ ایک انسان صرف سجدے میں پڑا رہے، کھائے نہیں، پیے نہیں، اپنی زندگی میں کمائے نہیں، سوئے نہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ آپ اپنے ان شب و روز کے معمول کو اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا، تو ہمارا یہ کام بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو بسا اوقات انسان اپنی حقیقی مقاصد کو فراموش کر کے اپنی منمانی اور مرضی کو ترجیح دیتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے یہ حسن جمال اور یہ زیب و زینت کو دیکھ کر کے بسا اوقات انسان گناہ کی دلدل میں بھی پھنس جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین میرے بھائیوں اس قدر رحیم و کریم ہے کہ اپنی بندے کی واپسی کا انتظار بھی کرتا ہے اور اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لینے کو تیار بھی رہتا ہے۔ جی، اللہ رب العالمین ہمارا مالک، خالق، پروردگار اس قدر رحیم و کریم ہے کہ اپنے بندے کی واپسی کا انتظار بھی کرتا ہے اور اپنی رحمت کی آغوش میں لینے کو تیار بھی رہتا ہے۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، قرآن کریم کی آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ظالموں، مجرموں، گنہگاروں کے لیے اللہ کی مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، ہمیشہ کھلا ہے۔ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ اگر ہمارے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے، آسمان یعنی ایک انسان اتنا گناہ کرے کہ پوری زمین بھر جائے اور آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے، پھر بھی ہمیں اپنے رب سے، اپنے مالک سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیونکہ ہم اس رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا رہے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی، اور جب بھی کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تو میرا رب اس قدر رحیم ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بلکہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے۔ نبی علیہ السلام، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم تبارک و تعالی، بے شک تم سب کا مالک، تم سب کا پروردگار، تمہارا رب حی کریم، کیا ہے؟ باحیا ہے اور بڑا کرم کرنے والا ہے۔ یستحیی، اللہ رب العالمین کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اذا رفع یدیہ عبدہ، کہ اس کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، یا کسی بھی چیز کا سوال کرے، تو میرے رب کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب، ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم نے اللہ سے یہ مانگا، یہ مل رہا ہے، یہ بھی۔ آپ جلد بازی کر رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کو جلد بازی نہیں کرنی ہے، آپ کو جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے دعا کیا ہو اور آپ کی دعا کی قبولیت کی شکل بدل گئی ہو۔ جی، آپ نے دعا کیا ہو اور آپ کی قبولیت کی شکل، مثال کے طور پر آپ نے دعا کیا، اللہ رب العالمین میں اس وقت بہت پریشان ہوں، کیا ہوں؟ میں اس وقت بہت پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور کر دے، لیکن آپ کی پریشانی دور نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کی شکل بدل دی ہو کہ آنے والی جو آپ کے اوپر پریشانیاں تھیں، کیونکہ ہم آپ اپنے کل کے بارے میں نہیں جانتے،
ہم اپنے کل کے بارے میں نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کل ہو کر کے آپ کے اوپر اور بھی بڑی پریشانی آنے والی تھی, اللہ رب العالمین نے آپ کے دعا کرنے کی وجہ سے اس پریشانی کو ٹال دیا ہو. تو اس لیے اپنے رب سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ زمر کی اس آیت کے اندر بیان کیا ہے, جس کو میں نے خطبہ مسلمہ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے پڑھا تھا. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا, اے میرے نبی, اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. ایک انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے اوپر ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنے نفس پر, اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے عبادی کا لفظ استعمال کیا, یعنی اپنی طرف منسوب کیا بندے کو دلاسا دینے کے لیے. جی اللہ رب العالمین اپنی طرف منسوب کیا, عبادی کہا کہ میرے بندوں کو کہہ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دو کہ جنہوں نے, تو یہ ایک طرف سے ایک تو بنی نوع انسان کے لیے یہ عزت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. سوچیے ہمارا مالک اور خالق کا مقام کس قدر اعلیٰ ہے, لیکن انہوں نے اپنے بندے کی نسبت اپنی طرف کی انسانیت کو عزت بخشنے کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس پر, اپنی آپ پر کیا ہے, ظلم کیا ہے, گناہ کیا ہے, گناہ کر کے اپنے نفس پر کیا ہے, ظلم کیا ہے. کیا کہہ دیجئے, پیغام کیا ہے, خبر کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے اللہ کے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, اپنی جان پر ظلم کیا ہے, جنہوں نے گناہ کر کے اپنی زندگی کو برباد کر لیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, تمہارا رب, تمہارا مالک تو وہ ہے جو تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا, بخش سکتا ہے. اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے, بخش دے گا جمیعا, تمام گناہ. ایک انسان اپنی 60 سالہ زندگی کتنا بھی گناہ کر لے, لیکن اگر واقعتاً اللہ رب العالمین کی طرف وہ پلٹے, اللہ سے خالص توبہ کرے, اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے, تو اللہ رب العالمین تمام کے تمام گناہوں کو بخش. انہ هو الغفور الرحیم, کیونکہ تمہارے رب بہت زیادہ بخشنے والا, بڑا مہربان ہے, بہت نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی دو صفت بیان کی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو دو طرح سے بہکاتا ہے. جی ذرا غور سے سنیے گا. شیطان جو ہمارا اصلی دشمن ہے وہ انسان کو دو طرح سے بہکاتا ہے. پہلی کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کے پاس, دیکھیے اللہ رب العالمین نے شیطان کو ایسی طاقت دی ہے کہ نا, انسان کے خون کے اندر وہ دوڑتا ہے. جی ہم اور آپ اسے دیکھ نہیں سکتے, اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. ان کی بھی طاقت محدود ہے, وہ الگ مضمون ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن ایک انسان کے جذبات کے ساتھ وہ کھیل سکتا ہے. یہ ہمارا خون جو دوڑتا ہے ہماری رگوں میں, یہ خون کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے, وہ خون کے ساتھ دوڑتا ہے. ہمارا خون دل ہی نہ پمپ کرتا ہے, ہمارے دل تک وہ پہنچتا ہے اور دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے, برائی کا مادہ پیدا کرتا ہے. جی تو اللہ نے کیا کہا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ شیطان انسان کو دو طرح سے بہکاتا ہے. پہلے تو اسے اس بات کا یقین دلاتا ہے بھائی تمہارا رب بڑا رحیم کریم ہے, معاف کر دے گا, گناہ کرو, کیا کرو, گناہ کرو, معاف کر دے گا, معافی مانگ لینا بعد میں, گناہ کرو. بندہ گناہ کرتا جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر بھی اس بات کو بیان, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, جو گناہ کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک دھبے پڑ گئے, ران, تو ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. گناہ کرتے کرتے بندے گناہ کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ اسے گناہ ہی نہیں لگتا. کیا ایک عادت سی بن جاتی ہے, اسے گناہ ہی نہیں لگتا, گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آج ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں جھوٹ, چرب زبانی, یہ چگلی, غیبت,
ایک انسان جب کرنے لگتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، تو اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ گناہ ہے، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو گناہ کرتے کرتے شیطان اسے یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب بندے کے اندر اللہ نے فطری طور پر جو ایک مادہ رکھا ہے، بندے کے اندر اللہ نے جو فطری طور پر ایک مادہ رکھا ہے اپنی حقیقی پروردگار کو جاننے پہچاننے کی، جب وہ فطری مادہ اس کا جاگتا ہے تو سوچتا ہے کہ اپنے رب کی طرف کیا کریں، پلٹ آئیں، لوٹ آئیں، جی اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، پلٹ آئیں۔ تو اس وقت شیطان کیا کرتا ہے، کہتا ہے بھائی تو نے اتنا گناہ کیا ہے، تیرے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ تو دو طرح سے انسان کو وہ اپنا ٹارگٹ بناتا ہے۔ پہلے تو ان سے گناہ کرواتا ہے، پھر جب گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے تو اسے اللہ سے دور رکھنے کے لیے کیا کرتا ہے، کہتا ہے تو نے تو بہت گناہ کیا ہے، تو کیسے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ سکتا ہے، یا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ سکتا ہے؟ چنانچہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ویسے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو دلاسا دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے بندے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تمہارے گناہ اگر آسمان کی بلندی کو بھی چھو رہے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہ کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا، بشرط کہ ہم گڑ گڑا کر کے اللہ کو راضی کر لیں، منا لیں۔ تب ایک نقطہ اور سن لیجئے، آیت کے اندر ایک خاص چیز کے تعلق سے، آیت کے اندر ایک خاص چیز کے تعلق سے مایوس ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ مایوس ہونے سے منع کیا گیا ہے کہ گناہ ہو جائے، گناہوں کے تلے دب جاؤ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلکہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ اس تعلق سے آیت کے اندر مطلب دلاسا دی گئی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن کسی بھی معاملات میں ایک انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی معاملات میں اللہ کی رحمت سے ایک انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ چاہے جتنی بھی مصیبت، پریشانیاں اور تکلیف آئیں، اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان پریشانیوں سے نجات دے گا۔ جیسا کہ اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ جی یہ بندہ ہی ہے جو اللہ رب العالمین کو بھول چکا ہے، ہم اور آپ انسان، یہ بندہ ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول چکا ہے، دنیاوی زندگی میں اس قدر منہمک ہو گیا ہے، مصروف ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو بھلا چکا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین اپنے بندے کو نہیں بھولا ہے، وہ تو ہر رات اور ہر دن اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اور پھیلانے کے بعد اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو میری طرف پلٹ آئے، میں اس کو تمام دنیا جہان کے غموں سے نجات دے دوں گا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، بے شک اللہ عز وجل اپنا ہاتھ دن رات کو پھیلاتا ہے۔ ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، بے شک اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے لیتوب مسیء النہار، کیوں رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے؟ تاکہ دن میں گناہ کرنے والا اللہ کی طرف پلٹ آئے، دن میں گناہ کرنے والا اللہ سے توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اپنے ہاتھ کو دن میں پھیلاتا ہے لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات میں گناہ کرنے والا، تاکہ رات میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کب تک؟ یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا تب تک، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہر رات اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ اس کا دن میں گناہ کرنے والا بندہ اللہ کی طرف رات کو پلٹ آئے، اللہ سے گر گرا کر اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ اور میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین ہماری راہوں کو تکتے ہمارا منتظر ہے اور ہمیں اللہ رب العالمین کو منانے کی ضرورت بھی ہے، تو پلٹ آئیے اللہ کی طرف، لوٹ آئیے اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹے بغیر ہمارا اصلاح ممکن نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، دیکھیے مجرم اور گناہگار بندے کو، ہم سب گنہگار ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جلد ہی واپسی کی راہ لینی چاہیے، پلٹنے کی راہ لینی چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری موت کب آئے گی؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں معلوم۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ یہ نہ سوچے میں آج کل توبہ کر لوں گا، کل سے نماز پڑھنے لگوں گا، کل سے میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں گا، کل سے میں برائی سے، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بلا شبہ توبہ ان لوگوں کی ہے جو جہالت میں انجانے میں برائی کر بیٹھتے ہیں، یعملون السوء بجہالۃ، انجانے میں برائی کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یا وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میں حقیقت میں نہیں پلٹ کر آتے جو لوگ یعملون السیئات، برائی پر برائی کرتے جاتے ہیں، برائی پر برائی کرتے جاتے ہیں، برائی سے باز نہیں آتے، برابر برائی کر رہے ہیں، حتی اذا حضر، یہاں تک کہ جب موت ان کے پاس آ جاتی ہے، تبت الآن، تو کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی۔ جب موت کے علامات ظاہر ہونے لگتے ہیں، لگتا ہے اب دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تو کیا کرتا ہے؟ تبت الآن، کہتا ہے اب میں نے توبہ کر لی، اللہ میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں سے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ ولیست التوبہ، ایسے لوگوں کا توبہ نہیں ہے، ایسے لوگ اللہ کی طرف نہیں پلٹ کر آتے۔ والذین یموتون وہم کفار، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک ایک انسان کے اوپر موت کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی تب تک اللہ رب العالمین بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن جب موت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بندے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں، اور اس وقت وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ احساس گناہ، کسی گناہ کا احساس گناہ، یہ توبہ کی شرط میں سے ایک انسان گناہ کا احساس کرے، جب بندے کو معلوم ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور اس کے بعد وہ شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر آئے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے اس کا استقبال کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میں نے گناہ کیا، مطلب اسے احساس ہوا گناہ کا، تو گناہ کا احساس ہو کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اعلم عبدی، کیا میرا بندہ جانتا ہے، کیا میرے بندے کو اس بات کا علم ہے کہ اس کا ان لہ ربن، کہ اس کا کوئی رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، یغفر الذنب، جو اس کی گناہ کو بخشتا ہے، ویأخذ بہ، اور اس کی گناہ پر کیا کرتا ہے؟ اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے، اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے، اور اس گناہ پر اس کے گناہ کو بخشتا بھی ہے۔ جب یہ بندہ احساس کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے غفرت لعبدی، جاؤ میں نے میرے گناہ، میرے اپنے بندے کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ دیکھیے گناہ چھوڑنے کے لیے، گناہوں سے باز رکھنے کے لیے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنے کے لیے گناہ کا چھوڑنا بہت ضروری ہے، گناہ کا چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ ایک انسان اگر اپنی گناہوں پر اصرار برتے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے،
تو وہ شخص اللہ رب العالمین کی طرف نہیں پلٹتا، یا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یا اس کی توبہ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت ذکر کیا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ یہ متقیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ حقیقی متقی یا حقیقی مومن وہ لوگ ہیں، حقیقی مومن یا متقی وہ لوگ ہیں جو اگر کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اگر وہ کوئی برائی اور نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، فحش کام کر بیٹھتے ہیں، ذکروا فاستغفروا لذنوبہم، اللہ نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اگر وہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں، برائی کر بیٹھتے ہیں، یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو انسان کے گناہوں کو بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان کے خطا اور گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو شیطان رو پڑا، شیطان رو پڑا، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تھی، شیطان نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، لیکن اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگا، نہ اس نے اللہ کو یاد کیا، بلکہ اپنے تکبر پر اڑا رہا، لہٰذا وہ رونے لگا۔ کہا کہ اللہ نے متقیوں کے لیے کتنی بہترین بات فرمائی کہ اگر اس سے کوئی برائی ہو بھی جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، نہ میں نے اللہ کو یاد کیا، اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے، اور میں نے اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگی، لہٰذا وہ رونے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت گنہگاروں کے لیے دنیا جہان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ گناہ ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو معافی مانگو، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر ایک آیت ذکر کیا ہے، دیکھیے اللہ کی طرف پلٹ آنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ نے کہا کہ جس نے توبہ کیا، جو شخص لوٹا پلٹا، وہ آمنا اور ایمان لے آیا، وہ آمنا اور ایمان لے آیا، اللہ کی ذات پر، اللہ کی باتوں پر، جو شریعت کی باتیں ان پر ایمان لے آیا، وعمل صالحا عملا صالحا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کرے، گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کرے۔ دوسری یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ تیسری یہ ہے کہ وعمل عملا صالحا، نیک عمل کرے۔ کیا کرے؟ نیک عمل کرے۔ کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے، آپ فوراً اس کے بعد نیک عمل کریں، وہ گناہ، وہ نیکی، نیک عمل اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ حدیث بھی ہے ان الحسن، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کو کیا کر دیتی ہے؟ مٹا دیتی ہے۔ نیکیاں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کام کرو اس بات کو یاد رکھو، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا، کہیں میرے اس کام سے اللہ رب العالمین کی تو نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو کوئی بھی کام کرو، جہاں کہیں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور برائی کرنے کے بعد ایک نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی تمہاری برائیوں کو کیا کر دے گی؟ مٹا دے گی۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پہ بیان کیا، جس نے توبہ کیا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹا اور ایمان لے آیا، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو مضبوط کیا، دین پر عمل پیرا ہوا، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرتا رہا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا کر دے گا؟ نیکیوں پہ بدل دے گا، نہیں بخش دے گا، نہیں
بلکہ ان کی برائیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ نیکیوں میں بدل دے. کتنا اللہ رب العالمین رحیم و کریم ہے. سوچئے ہمارے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. وقال اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیے منافقین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بلا شبہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، سب سے گہرائی، جہنم کی سب سے آخری تہ میں منافقین ہوں گے. ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا اگلی آیت کے اندر؟ الا الذین تابوا، مگر جن منافقین نے توبہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص کر لیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جی منافقین ایمان لاتے تھے کس لیے؟ دکھاوے کے لیے ایمان لاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے توبہ کی اور اپنے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے کہا کہ وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب مومنوں کو بڑا اجر عظیم عطا کرے گا. عنقریب عطا کرنے والا ہے مومنوں کو ایک اجر عظیم، یعنی جنت عطا ہے. تو یہ منافقین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر انہوں نے بھی یہ 4 کام کر لیے، جی یہ 4 کام کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مومنوں کے ساتھ رکھے گا اور انہیں بھی کیا کرے گا؟ بہترین اور بڑا اجر عظیم عطا کرے گا. ایک انسان اگر واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا چاہتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو اسے گناہوں کی محفل، مجلس یا ان چیزوں سے دور رہنا ضروری ہے جو چیزیں اسے گناہ میں ملوث کرتی ہیں. گناہوں کی محفلوں سے، مجلسوں سے اور ان تمام چیزوں سے دور رہنا ضروری ہے جو چیزیں انہیں برائی پر کیا کرتی ہیں؟ اکساتی ہے، گناہ کرواتی ہیں. آج کل موبائل کا دور ہے، موبائل میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. ایک نوجوان اگر موبائل سے بار بار گناہ کرتا ہے، ایک نوجوان اگر موبائل سے بار بار گناہ کرتا ہے، یعنی موبائل کے ذریعے سے اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے موبائل سے دور رہنا ضروری ہے. جی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان اگر واقعتاً اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں کی مجلسوں سے دور رہے یا گناہوں کی جگہ سے دور رہے. اس کی دلیل ذرا دیکھ لیتے ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر وہ روایت مذکور لمبی حدیث ہے، میں اختصار سنن ابن ماجہ کی روایت کا وہ ٹکڑا میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. 100 آدمیوں کے قاتل کا واقعہ یاد کیجیے. صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر آپ نے سنا ہوگا، اور نہیں سنی ہے تو پھر سن لیجیے. ایک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کی امتوں میں، یعنی بنی اسرائیل کے اندر، ایک شخص نے 99 قتل کیے. کتنے؟ 99 قتل کیے. قتل کبیرہ گناہ ہے نا، قتل کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. کتنے؟ 99 قتل کیے. لوگوں جب اس کو احساس ہوا، جب اس کا فطری مادہ جاگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا چاہا، تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس زمانے میں کوئی عالم ہے جس کے پاس میں جا کر کے یہ باتیں بتا سکوں تاکہ میں اللہ سے معافی مانگ سکوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں. تو لوگوں نے ان کو ایک راہب کا پتہ بتایا. راہب، عیسائی عالم، راہب کا پتہ بتایا. وہ شخص گیا اس کے پاس اور کہا کہ میں نے 99 شخص کو قتل کیا ہے. کتنے؟ 99 شخص کو قتل کیا ہے. تو کیا میری معافی تلافی ہو سکتی ہے؟ میں اللہ کی طرف کیسے پلٹ آ سکتا ہوں؟ ذرا بتاؤ. میں اپنے گناہوں میں بہت دور جا چکا ہوں، بتاؤ میں اپنے اللہ کی طرف کیسے پلٹ آؤں؟ تو اس راہب نے کہا تم نے 99 قتل کیے، تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، تم بڑا ظالم انسان ہو. اس نے کیا؟ اس کو بھی قتل کر دیا. پورے 100 ہو گئے. کتنے؟ پورے 100 ہو گئے. اس کو بھی قتل. تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، تم بڑے ظالم انسان ہو. لے اس کو بھی اس شخص نے قتل کر دیا. اس کے بعد کہا کہ اب کہاں جاؤں؟ پھر باہر نکلا اور اس کے بعد لوگوں سے پوچھا کیا اور بھی کوئی عالم ہے جو ہماری صحیح رہنمائی کر سکے؟ تو لوگوں نے ایک عالم کا پتہ بتایا. وہ شخص اس کے پاس گیا،
اس نے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے توبہ کے لیے کوئی راستہ بچا ہے؟ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آ سکتا ہوں؟ میں نے بہت اللہ کی نافرمانی کر لی، میں اللہ کی طرف پلٹ کر آنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی راستہ بچا ہے؟ تو اس عالم نے اس شخص سے کہا کہ تمہارے درمیان اور تمہارے توبہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ تم توبہ کر سکتے ہو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تم اللہ کی طرف پلٹ کر آ سکتے ہو، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، تمہیں برائی کا ماحول چھوڑنا پڑے گا، جس کی وجہ سے تم برائی کرتے آ رہے تھے، تمہیں وہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا جس علاقے میں تم رہتے تھے اور جس علاقے میں رہ کر کے تم نے 99 قتل کیے، تم کو وہ علاقہ اخرج الى القرية الخبيثة الى القرية الصالحة، اخرج من القرية الخبيثة الى القرية الصالحة۔ اس عالم نے کہا کہ تم اس بستی سے نکل کر، اس خبیث بستی سے نکل کر کے ایک نیک بستی کی طرف جاؤ، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ والے ہیں، تم وہاں جا کر کے ان کے پاس کیا کرو، ان کے ماحول کو ایکسپٹ کر لو، وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈال لو۔ وہ شخص روانہ ہو گیا۔ وہ آدمی، دیکھیں صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ وہ آدمی روانہ ہو گیا، ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کے موت کا فیصلہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس کے موت، اللہ رب العالمین نے موت کے فرشتے کو بھیج دیا، رحمت اور عذاب دونوں فرشتے آ گئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا، پہنچا نہیں تھا نیک بستی میں، وہ پہنچا نہیں تھا بلکہ راستے ہی میں تھا۔ اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، موت کا وقت آ گیا، رحمت اور عذاب کے فرشتے آ پہنچے۔ دونوں فرشتے اس کے تعلق سے تنازع کرنے لگے، باہم جھگڑا کرنے لگے کہ میں اس کی روح کو قبض کروں گا۔ رحمت کا فرشتہ کہتا ہے میں اس کی روح کو لے جاؤں گا، اور عذاب کا فرشتہ کہتا ہے نہیں، میں اس کی روح کو لے جاؤں گا، کیونکہ یہ شخص 99 قتل کر، اس کے جھولی میں نیکی نام کی ایک چیز، ایک نیکی بھی نہیں ہے، نیکی نام کی ایک بھی چیز نہیں ہے، تو یہ روح میرا ہے، میں اس کو لے جاؤں۔ عذاب کا فرشتہ کا اور رحمت کا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، چونکہ یہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتا تھا، اللہ سے لو لگا کر کے یہ نکلا تھا، لہٰذا کیا کروں گا، میں اس کو روح کو لے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مسئلے کے حل کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ وہ فرشتہ آیا اور کہا بھائی تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، ہم ان کی روح کو لے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون لے جائے۔ تو انہوں نے اسے اپنا ثالث مان لیا، ثالث مطلب فیصلہ کرنے والا تیسرا شخص مان لیا، اور انہوں نے کہا بھائی تم ہم لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کرو گے ہم اسے مان لیں گے۔ اس فرشتے نے کہا کہ ایک کام کرو، زمین ناپ لو، اگر اس شخص کا مطلب یہ شخص اس زمین، اس خبیث بستی سے اگر قریب ہوا تو عذاب کا فرشتہ اس کی روح لے جائے گا، اور اگر یہ شخص نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہوا تو اس کی روح کو رحمت کا فرشتہ لے کر جائے گا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ شخص واقعتاً نکلا تو تھا توبہ کی غرض سے، اللہ کی طرف لوٹنے کی غرض سے، لیکن وہ شخص ابھی خبیث کی بستی سے ہی زیادہ قریب تھا، نیک بستی کے لوگ سے زیادہ دور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اخلاص للہیت، اس کے تقوی کو دیکھ کر کے، اللہ کی طرف اس کے پلٹنے کی رغبت کو دیکھ کر کے اللہ نے اس کے لیے زمین کو سمیٹ دیا، اور زمین ناپی گئی اور رحمت کا فرشتہ اس کی روح کو لے گیا۔ تو گناہوں کے ماحول کو چھوڑنا بھی یہ ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آنے کے لیے۔ ایک اور بات، اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینے سے یا اللہ کی طرف پلٹ آنے سے معافی نہیں ملتی، بلکہ جس سے اس کا تعلق ہے، اس گناہ کا تعلق ہے، اس سے معافی تلافی کرنا، اس سے معذرت چاہنا اور اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا ضروری ہے، نہیں تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے نہیں آ سکتا، یا اس کی توبہ نہیں ہو سکتی۔
सीधे जुमले में कह लीजिए कि उसकी तौबा नहीं हो सकती। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है। दो हदीस पढ़ूंगा, दोनों हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानत इंदहु मज़लिमतुन लि अखीही, अगर किसी का अपने भाई से, अपने मुसलमान भाई से कोई मामला हो गया है, फलयतहल्ललहु मिनहा, तो उसे चाहिए कि अपनी दुनियावी जिंदगी ही में उसकी माफी तलाफी कर ले, उसको हल करा ले। मन कानत इंदहु मज़लिमतुन लि अखीही, अगर किसी शख्स का अपने मुसलमान भाई से कुछ मामला हो गया है तो उसको चाहिए कि दुनिया के अंदर ही उसकी माफी तलाफी कर ले, उसको हल कर ले। फइन्नहु लैसा तम्मा दीनारुन वला दिरहम, इसलिए कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर दुनिया में माफी तलाफी नहीं की गई, दुनिया में उस शख्स ने अपने मसाइल को हल नहीं किया, अपने मुसलमान भाई पर अगर जुल्म ज्यादती किया था, उसके हक को मार खाया था, अगर उसने अपने मुसलमान भाई के हक को नहीं लौटाया, उससे माफी तलाफी नहीं की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन फ़इन्नहु लैसा तम्मा दीनारुन वला दिरहम, जब आखिरत का मामला होगा तो वहां पे ना दिरहम और दीनार होंगे, दिरहम और दीनार नहीं होंगे अपने हुकूक को चुकाने के लिए। फ़इन्नहु लैसा तम्मा दीनारुन वला दिरहम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहां पे दिरहम और दीनार नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ एक चीज होगी, वह है नेकियां। नेकियों से इंसान का डील होगा वहां पे। हुम फतुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहत अलैहि फिन्नार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते। एक देखिए, इस हदीस के इस टुकड़े को बयान करने से पहले चलिए वो दूसरी वाली हदीस जान लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि मुफलिस कौन है? मनिल मुफलिस अतअलमून अतदरूना मनिल मुफलिस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम बैठे हुए थे, आपने सहाबा किराम को मुखातब करके कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि मुफलिस कौन है? सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह मन ला दिरहम वला मता, अल्लाह के रसूल जिसके पास पैसे ना हो, जिसके पास साजो सामान ना हो, दुनियावी साजो सामान, वो मुफलिस है हमारे नजदीक, वो फकीर है, वो मुफलिस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, नहीं, वो मुफलिस नहीं है, जिसे तुम मुफलिस कह रहे हो वो मुफलिस नहीं। अल मुफलिसु मिन उम्मती मन यअती यौमल क़ियामा, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा, बिसलातिन व सियामिन व ज़कात, कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो कल क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसकी ढेर सारी नमाजें होंगी, यानी दुनिया के अंदर नमाज पढ़ा होगा, बहुत नमाजी था, है ना, बेसियामिन रोजा रखता था, नफली रोजे का एहतमाम करता था, यानी खूब इबादत गुजारता। कहने का मकसद ये, खूब इबादत गुजारता, नेकियों का एक अंबार लेकर के आएगा, नेकियों का एक पहाड़ लेकर के आएगा, नमाज रोजा हज और ज़कात का। लेकिन क्या है, वयाती कद शतम हादा, वो इस हाल में भी आएगा कि कभी दुनिया के अंदर किसी को गाली दी होगी, वक़ज़फ़ हाज़ा, किसी पर बुहतान लगाया होगा, तोहमत लगाया होगा, वाकला माला हाज़ा, किसी के माल को नाहक खाया होगा, झूठ बोला होगा, वक़द ज़रब हाज़ा, किसी को मारा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयुता मिन हसनाती, उसकी नेकियों को उठा करके लोगों को दी जाने लगेंगी। जिसको गाली दिया था, जिसको मारा था, जिसको ऊपर जुल्म सितम ढाया था, वो उसकी नेकियां उठा करके देने लग जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नेकियों को देने लग जाएंगे, यहाँ तक कि उसकी नेकियां क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये है मुफलिस, ये है मुफलिस। अब हदीस का दूसरा टुकड़ा देखिए, हुम फतुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहत फिन्नार, अरे यहाँ तक कि उनका मामला अभी हल नहीं हुआ होगा, उनका मामला, उनका फैसला अभी नहीं हुआ होगा, पूरा नहीं होगा, हकदार बाकी रह जाएंगे, अभी हकदार लाइन में बाकी रह जाएंगे। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि इनके पास तो नेकियां है नहीं, नेकियां तो खत्म हो गई, अब नेकियां तो दे नहीं सकते मुफलिसों, दूसरे लोगों को जिनको उन्होंने गाली दी थी, जिनको मारा पीटा था। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उन लोगों की गुनाह को उठा करके इस शख्स पर लाद दिया जाएगा, और लादने के बाद फतुरिहत अलैहि फिन्नार, उसे जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। तो ये है मेरी उम्मत के मुफलिस। तो दुनिया के अंदर अगर आपने किसी बंदे से आपका कुछ मामला हो गया, किसी के हक को आपने दबा लिया, किसी को आपने नाहक मारा, किसी को आपने नाहक गाली दी, आपने किसी की बुराइयां, तो ये सारे जो मामला थे इनका दुनिया में
ہی حل کرا لیں، ان کی معافی تلافی کرا لیں، ورنہ کل قیامت کے دن ہم جو کچھ بھی تھوڑی بہت نیکیاں کرتے ہیں نا، یہ ساری نیکیاں ان کو اٹھا اٹھا کر کے دے دی جائیں گی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف پلٹ آنے کے لیے، توبہ کے لیے یہ بھی ایک ضروری ہے کہ انسان دنیا کے اندر ہی اپنے مسلمان بھائی سے معافی تلافی کرا لیں۔ دیکھیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آنے والوں کے ایک دو واقعات صحابہ کرام کے ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے صحابہ کرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آنے کا جذبہ کس قدر تھا، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبرو نوجوان تھے، خوبصورت نوجوان تھے، اور اللہ کے رسول کے صحابی میں سے تھے، ایک شادی شدہ تھے، لیکن شیطان ہر کسی کے ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ بھی شیطان رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میرا فرمانبردار کر دیا ہے، وہ مجھے صرف نیکی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ کیا رہتا ہے؟ شیطان رہتا ہے۔ اس صحابی رسول کو بھی شیطان نے ورغلایا، وہ صحابی کیا کر بیٹھے؟ زنا کر بیٹھے۔ حضرت ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر بیٹھے؟ زنا کر بیٹھے۔ احساس ہوا، ندامت ہوئی، اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہوئی، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی باتوں کو اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ صحابی رسول پھر اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول کے چہرے جس طرف اللہ کے رسول نے چہرے پھیرا تھا اس طرف بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ ارجع فاستغفر لذنبک وتب الی اللہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لوٹ جاؤ، ویحک، افسوس تم پر افسوس، لوٹ جاؤ اور اپنے گناہ کی استغفار کرو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ کیا کہا؟ وتب الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور توبہ کرو۔ صحابی رسول اٹھ کر کے تھوڑی دور جاتے ہیں، پھر ان کے دل میں دیکھیے اللہ کی طرف پلٹنے کا ان کا کس قدر جذبہ تھا، اندر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اگر کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ ایسا کرتے کرتے 3 بار واپس جاتے ہیں، پھر پلٹ آتے ہیں، چوتھی بار نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تجھے کس چیز سے پاک کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تجھے کس چیز سے پاک کروں؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں حضرت ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ کے رسول زنیت یا رسول اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے، مجھے زنا سے پاک کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیا تم شادی شدہ ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول شادی شدہ ہوں، کیونکہ شادی شدہ کے لیے الگ حکم ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے الگ حکم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کے بعد صحابہ کرام سے کہا، جب یہ صحابہ رسول 3-4 بار گئے آئے، ان کے اس پاگل پن کو دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کیا اس شخص کو کوئی جنون لاحق ہوا ہے، یعنی کیا یہ شخص پاگل ہو گیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ تو بہت ٹھیک ٹھاک ہے، اسے جنون لاحق نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا اس نے نشہ کیا ہے، کیا اس نے شراب پی ہے کہ نشے میں آ کر کے یہ بات کہہ رہا ہے؟ اللہ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور اس کے منہ کو سونگ کر کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے شراب بھی نہیں پی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ زنا کیا چیز ہے؟ تو صحابہ رسول بالتفصیل بتاتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول اس کے لیے رجم کا حکم دیتے ہیں، اس صحابی کو لے جا کر کے رجم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے 2 گروہ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر 2 گروہ ہو جاتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ ماعز ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے، مسلمانوں کا دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں اللہ کی قسم ماعز کامیاب ہو گیا، اس نے اللہ کے اپنے گناہ کو نہیں چھپایا، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سیرنڈر کر دیا، اپنی سزا کو اپنی موت کو منظور کر اللہ کی قسم وہ کام۔ 2 گروہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو اس کا علم ہوا، 3 دن بعد نبی علیہ السلام آئے صحابہ کرام کے درمیان اور کہا کہ اپنے بھائی ماعز بن مالک کے لیے استغفار کرو۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اپنے گناہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کے توبے کو پوری ایک امت میں
میں ایک امت میں پوری ایک امت کے اندر بھی تقسیم کر دیا جائے، اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو پوری امت کی طرف سے اس کی توبہ کافی ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کس قدر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے، یا کس قدر ان کے اندر رغبت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنے کی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک عورت کے سلسلے میں، غامدیہ عورت، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے اللہ کے رسول کے پاس، کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کس چیز سے پاک کروں؟ اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے اور میں اس اللہ کے رسول واپس کر دیتے ہیں 3 دن تک۔ صحابی رسول کو 3 بار واپس کیے تھے، اس عورت کو اللہ کے رسول 3 دن واپس کرتے ہیں کہ جاؤ آج جاؤ۔ پھر 3 دن کے تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ایسے ہی واپس کر رہے ہیں جیسے آپ نے مائز کو واپس کر دیا تھا، جیسے آپ نے مائز کو واپس کر دیا تھا آپ، حالانکہ میں زنا کی وجہ سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تو میرے پاس آنا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ صحابیہ، وہ غامدیہ عورت، اللہ کا ڈر کتنا تھا، خوف کتنا تھا، انہوں نے دنیا کی سزا کو منظور کر لیا، آخرت پر دنیا کی سزا ہلکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخرت کے تعلق سے اعتدنا لهم عذابا عظیما، اعتدنا لهم عذابا علیما کا، دنیا کی سزا تکلیف نہیں دیتی، یہ تو وقتی طور پر ہے، آخرت میں تو موت بھی نہیں آئیں گی۔ آخرت کی سزا اس لیے کہ وہاں موت بھی نہیں آئیں گی۔ دنیا میں اگر آپ کو کتنوں زیادہ بہت زیادہ تکلیف پہنچائے تو آپ مر جائیں گے، ایک طرح سے نجات پا جائیں گے۔ صحابیہ آتی ہیں اپنے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے، اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ دیکھیے میرا بچہ کھانا کھانے لگا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اس بچے کو صحابی کے سپرد کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ان کے لیے گڑھا کھودا جاتا ہے سینے تک، اس کے بعد اس گڑھے میں اتار کر کے پتھر مارا جاتا ہے، رجم بولتے ہیں پتھر مارنے کو۔ سب پتھر مار رہے تھے صحابہ کرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر مارا، اس کے سر پہ لگی اس عورت کے اور وہاں سے خون کا ایک فوارہ نکلا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گرا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو برا بھلا کہا، کہ جو بھی ایک الفاظ ہو سکتے ہیں کہ اس تعلق سے انہیں برا بھلا کہا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد اس نے ایک ایسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 گنہگاروں میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ 70 کے 70 گنہگاروں کا کیا کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، ایسی توبہ کی ہے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام یا صحابیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آتے تھے یا آتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے پلٹ آئیے اللہ کی طرف، نہیں اگر پلٹ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو آج ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں، ہمارے اوپر طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا ہے، ناراض ہے۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں سے، آج مسلمانوں پر دنیا کے ہر کونے میں ظلم و ستم ہو رہا، کیوں؟ مسلمان کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں، نہیں، سب سے بڑے ظالم ہم ہی ہیں، سب سے بڑے ظالم ہم ہی ہیں۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیا، ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کے اندر غور و فکر، ہم سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن نازل فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خط ہے انسانیت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے کانٹیکٹ کرنے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پشے پشت، ہم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے اوپر ہی ہم اپنے نفس پر ہی سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں، تو ہم سب سے بڑے ظالم ہیں۔ آج مسلمانوں پر جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، اور کہیں ناراضگی کی حالت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ چلے جائیں۔ اس لیے ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے ضروری ہے کہ قبل اس کے کہ ملک الموت نظر آ جائے یا سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے آنا ہوگا۔ حضرت زر بن خبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ جعل بالمغرب بابا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا ہے، عرضہ مسیرت 70 عاما، کہ جس کی چوڑائی 70 سال میں 70 سال کی مسافت جتنی طے کرتے ہیں ایک انسان مسلسل 70 سال سفر کرے تو جتنی مسافت وہ طے کرے گا اتنی چوڑائی ہے اس دروازے کی۔
اللہ نے مغرب کی طرف دروازہ بنایا للتوبہ، کس لیے؟ توبہ کے لیے، اللہ کی طرف پلٹ کر آنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنا وسیع و عریض دروازہ بنایا ہے۔ لا یغلق، وہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا حتی تطلع الشمس من قبلہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہاں تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ تو اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ایک انسان توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، ورنہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں آتا تو وہ ظالم میں سے ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَمَن لَمْ يَتُبْ إِذَا أَمْسَى وَأَصْبَحَ، کہ جو شخص صبح شام توبہ نہ کرے اللہ سے، اللہ کی طرف نہ لوٹے، فَهُوَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ حضرت طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تمام عبادت، اللہ کی تمام عبادت اور ان کے حقوق کی ادائیگی تو بہت بڑی بات ہے، صرف ایک عبادت، دیکھیے توبہ ایک عبادت ہے، توبہ ایک عبادت ہے، صرف ایک عبادت، ایک حق کہ بندہ صبح شام اللہ سے کیا کرے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، لوگوں اللہ کی طرف پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، فإنی اتوب الی اللہ، کیونکہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، یا یومن 70 مرۃ، ایک روایت میں ہے 70 مرتبہ میں اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں ہے کہ 100 مرۃ، کہ میں اللہ سے دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار تھے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم عن الخطا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی گناہوں سے پاک و صاف تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قدم بہ قدم گناہ کرتے ہیں، ہم قدم بہ قدم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن دن میں کبھی ایک مرتبہ بھی توبہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف نہیں پلٹ کر کے آتا، وہ ظالموں میں سے ہے۔ اور اللہ نے ظالموں کے تعلق اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اور ہم نے ظالموں انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جو کہ بہت نہایت سخت عذاب ہے، نہایت سخت عذاب ہے۔ تو ظالم جو شخص صبح شام توبہ نہیں کرتا، حافظ بن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص صبح شام توبہ نہ کرے وہ خطرے میں رہتا ہے، جو شخص صبح شام اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہ مانگے وہ خطرے میں رہتا ہے۔ کیسے؟ کیا معلوم کہ کس شام یا کس صبح ان کی زندگی کی شام ہو جائے، یعنی ان کے آخری سانس ہو اور وہ بغیر توبہ کے اللہ سے ملاقات کرے، اور اللہ رب العالمین نے بغیر توبہ کرنے والے کو کیا کہا ہے؟ ظالم کہا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج السالکین کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کے اندر 2 قسم کے لوگوں کا بیان کیا ہے، ایک تو ایک توبہ کرنے والے، دوسرے ظالم، تیسرے کسی قسم کا بیان نہیں ہوا ہے، یعنی جو شخص اللہ سے توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، اور ان کا حشر و نصر ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگیں۔ دیکھیے میں آخر میں ایک بات بتاتا چلوں، یہ جو بھی عذاب، جو بھی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اللہ نے کہا کہ تم لوگ پلٹ آؤ، وَأَنِيبُوا، پلٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے۔ دنیا کی کوئی ہستی اللہ کا عذاب آنے کے بعد کوئی ہستی آپ کو بچا نہیں سکتی، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو سر درد ہوتا، جب سر درد ہوتا تو سر کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتی، کیا کرتی؟ اپنے سر کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتی اور کہتی کہ بذنبی وما غفر اللہ اکثر، کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ جو میرے سر درد ہو رہے، تو ہمارے پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔
کہتی ہیں کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابیہ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ میرے جو سردرد ہو رہے ہیں یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پر قرض چڑھ گیا۔ حضرت ابن عون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابن عون رحمۃ اللہ علیہ کہ محمد بن سیرین پر کیا ہے، قرض چڑھ گیا، قرض میں ڈوب گئے تو کیا ہو گئے، غمگین رہنے لگے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے ان گناہوں کا بدلہ ہے جو میں نے آج سے 40 سال پہلے کیا تھا۔ تو کسی کے اوپر قرض کا چڑھ جانا بھی اور اس کی وجہ سے غمگین رہنا بھی، یہ بھی ان کی گناہوں کی بدولت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخری سبق یا آخری نقطہ یہ ہے کہ جو بھی ہم پر مصیبتیں آتی، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی تم پر مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی طرف پلٹنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے یہ چھوٹی بڑی نیکیاں قبول فرمائے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمارے لیے ان چھوٹی بڑی نیکیوں کو نجات کا ذریعہ بنائے۔